بتاؤ رسول خدا کو مردوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ کہ جب پیغمبر مکے سے مدینے آئے تو ہر مکے والے کو مدینے والے کا بھائی بنایا. میں پہنچ گیا. مکے سے آنے والا مہاجر، مدینے والا انصاری کا، ایک ایک مہاجر ایک ایک انصاری کا بھائی. جیسا آدمی دیکھا ویسا بھائی بنایا. ہائے ہائے ہائے. سارا مجمع نہیں ہے، میں سارے نام جملے کو سنیں گے. ہاں بھائی میں نام نہیں لے سکتا. جیسے جیسے مہاجر دیکھے ویسے ویسے انصاری کا بھائی. ایک نام بتاؤں گا، حضرت ابو ذر کو حضرت سلمان کا. بہت پیارے انداز سے سن رہا ہے. مجھے توقع نہیں تھی کہ یہاں پہ اس بستی میں اتنے خوبصورت انداز سے سنیں. تو پیغمبر نے جیسا آدمی دیکھا، جیسا جیسا صحابی ویسے ایسے کا بھائی. اب کون رہ گیا؟ مولا علی رہ گیا. کسی نے طنز کیا مولا علی کا، یا علی آپ کا رسول خدا نے کوئی بھائی نہیں بنایا. مولا فوراً رسول خدا کے پاس آئے. اسی مجمع میں کہا یا رسول اللہ آپ نے کسی کو میرا بھائی نہیں بنایا. رسول خدا نے کہا یا علی میں نے اپنا بھی کسی کو بھائی نہیں بنایا. میں آپ کی خانے وال کی زبان میں بتاؤں، رسول خدا یہ فرما رہے تھے یا علی اس لیے بھائی نہیں بنایا کیونکہ نہ میرے جیسا کوئی نہ آپ جیسا کوئی. تو اب تمام شیعہ سنی علماء نے لکھا، ابن عساکر تک نے لکھا، سب نے لکھا کہ رسول خدا نے صحابہ کے مجمع میں فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ. یا علی دنیا اور آخرت میں آپ صرف میرے بھائی ہیں. حبیب خدا خاتم الانبیاء بلندتر صلوات. توجہ فرما رہے ہیں جانے گرا. اب رسول خدا کو میں نے کہا نا میں طبقات، بیویوں میں سب سے زیادہ محبت حضرت پاک سیدہ سلام علیہ وسلم. مردوں میں مولا علی سے. چلے یہ ایک ہے میں نے حدیث پیش کیا کہ کہا میرا بھائی. ایک اور پیش کر دو. آپ کہیں گے نا میں گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ صرف دلیلوں پہ رہوں گا کہ رسول خدا کو سب سے زیادہ محبت مولا علی سے تھی، لیکن وقت نہیں ہے تو میں اس لیے پیش جلدی آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. تو ایک اور سن لیجیے حدیث کہ مسجد نبوی ہے، رسول خدا تشریف فرما ہے، صحابہ کا مجمع ہے. اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے ایک بھنا ہوا پرندہ لے آئے. عربی میں کہتے ہیں طیرن مشوی. طیر کہتے ہیں پرندے کو، بھنا ہوا آپ کہتے ہیں چرغا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ تو اب بھنا ہوا بروز جو ہے وہ لے کے آئے بٹیر یا تیتر جنت سے. تھا ایک مختصر کہ اللہ نے آپ کے لیے بھیجا. اب سارے صحابہ دیکھ رہے ہیں اتنا سا ہے، کس کو دعوت ملتی ہے؟ نہیں مجمع بھئی ایک پرندہ ہے، کون کون کھائے گا؟ سب کی نظر ہے پیغمبر کی طرف. پیغمبر نے صحابہ کو دیکھا، پھر ہاتھ اٹھا کر پروردگارا اسے بھیج دے جو تجھے مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. اب سارے صحابہ کہتے ہیں فَإِذَا هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ. ہم سب مسجد کے دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے کہ علی آ گئے. جیسے مولا علی آئے رسول خدا مسکرانے لگے، کہا میرے بھائی آ جائیں، جنت سے آیا ہے، طیرن مشوی میرے اور آپ کے لیے. جب رسول خدا کو سب سے زیادہ محبت مردوں میں مولا علی سے. مردوں میں پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، مردوں میں مستورات میں سیدہ سلام علیہ السلام، مردوں میں مولا علی علیہ السلام سے. میں نے بھی کہا نا طبقات بنانے چاہیے. بچوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ بھئی یہاں تک ملتا ہے کہ جب بھی پیغمبر مسجد سے باہر نکلتے دیکھتے ہیں مسلمانوں کے بچے کھیل رہے ہیں تو آپ وہاں بیٹھ جاتے، بچوں کے ساتھ کھیلتے، سب بچوں سے محبت کرتے. توجہ. لیکن جتنی محبت رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو امام حسن و حسین سے تھی کسی سے نہیں. یہاں تک کہ عید کا دن ہے، ہمارے اہل سنت بھائی اس کو بہت زیادہ پڑھتے ہیں. میں صرف ایک جملہ پڑھ کے بات کو آگے بڑھا دوں گا. ہے وقت کہ اب سرور کائنات
آئے جناب سیدہ کے گھر کہ عید کا دن ہے، میری بیٹی میرے نواسوں کو تیار کر دیا، میں لینے آیا. تو جناب سیدہ نے کہا میں نے نئے کپڑے پہنا دیے. امام حسن حسین کم سن ہیں، 4 اور 3 برس کے علی ظاہر، تو بہت کم سن ہے. تو اچھا مولا علی کا گھر جو تھا نا مسجد کے ساتھ متصل تھا، دروازہ مسجد میں کھولتا تھا، سب کے دروازے اللہ نے بند کروا دیے تھے، مولا علی کا دروازہ مسجد میں کھولتا تھا. اب جب بھائی گھر سے نکلو اور مسجد ہو تو کوئی سواری کی ضرورت تو نہیں ہے مجمع. دیکھیں نہ اونٹ کی ضرورت ہے نہ گھوڑے کی. تو امام حسن مجتبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہا نانا جان سارے صحابہ اپنے بچوں کو اونٹنیوں پہ لا رہے ہیں، ہمارے پاس سواری نہیں، ہم بغیر سواری کے جائیں گے. تو ایک مرتبہ سرور کائنات نے مسکرا کے دیکھا، کہا میرے لخت جگر آپ کے نانا آپ کی سواری ہیں، اے میرے لال آپ کے نانا آپ کی. ایک مرتبہ مولا حسن کو اٹھایا، 4 برس کے مولا حسن کاندھے پہ بٹھایا، مولا حسین کو دوسرے کاندھے پہ. جب بٹھایا تو مولا حسین نے کہا نانا وہ سب تو مہار پکڑے ہوئے ہیں، ہمارے ہاتھ خالی. تو رسول اسلام نے اپنے امامے کے بند کھولے، ایک بند امام حسن کے ہاتھ میں دیا، ایک امام حسین کے. بھئی یہاں پہ گھوڑ سواری تو ہوتی ہوگی، تانگا وغیرہ دیکھا ہے نا گھوڑا گاڑی، تو اس میں لگام ایک کے ہاتھ میں ہوتی، 2 ہاتھوں میں نہیں. دائیں طرف کھینچو تو گھوڑا دائیں طرف چلا جاتا، بائیں طرف کھینچو تو بائیں طرف چلا جاتا. تو ایک ہاتھ میں لگام ہوتی. کیوں؟ کبھی یہ ادھر کھینچے وہ ادھر کھینچے، گھوڑے کو پتہ نہیں چلے گا کہاں جانا. توجہ. تو پتہ جانے گرامی سوار 2 ہیں، دونوں کے ہاتھ میں امامے کا بند ہے. میں رسول خدا سے ہاتھ باندھ کے کہوں گا یا رسول اللہ 2 شہزادوں کو الگ الگ آپ نے بند دے دیے. تو رسول خدا کہیں گے او نادان تجھے کیا پتا یہ دونوں معصوم ہیں. بس میں مکمل کر رہا ہوں، سن لیجئے گا. اور وہاں پہ بہت بڑے صحابی تشریف لا رہے تھے، نام لینا تو برا نہیں، میں تو تعریف ہی کر رہا ہوں. تو بہت بڑے صحابی، چند نام نہیں لیتا کوئی، بہت بڑے صحابی ہیں. تو وہ آ رہے تھے. ایک مرتبہ انہوں نے آتے ہی کہا کہ کتنی پیاری سواری ہے، کتنی باعظمت سواری ہے. او شہزادو ایسی سواری کسی کو نصیب نہیں ہوئی. رسول خدا نے کہا چپ، دیکھ تو صحیح سوار کیسے ہیں. یہ رسول خدا نواسوں کا تعارف کر رہا ہے. میرے صحابہ کو پتہ تو چلے میرے نواسے کیسے ہیں. تو اب کیا فرما رہے ہیں؟ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی. سب سے قریبی عطرت کون ہے؟ سب سے جو قریبی رشتہ دار ہوں وہ عطرت ہے، عطرتی اہل بیتی. تو میں پیش کر رہا تھا جو سب سے قریبی ہوں. مستورات میں جناب سیدہ، مردوں میں مولا علی، بچوں میں امام حسن حسین علیہ السلام، بزرگوں میں مدینہ شہر ہے، پیغمبر منبر پہ ہیں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی، آپ دعا تو کریں بارش ہو جائے. پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے، کہا پروردگارہ میرا شہر ہے بارش برسا دے. ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے، بارش ہونے لگے. جیسی بارش برسی صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بارش ہو گئی. پیغمبر مسکرانے لگے، دندان مبارک نظر آ رہے ہیں. کہا یا رسول اللہ اتنا کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہا مجھے چچا یاد آ گئے، مجھے میرے چچا ابو طالب یاد آ گئے. کل جب مکے والوں نے کہا تھا اے ابو طالب دعا کیجئے بارش ہو جائے، تو میرے چچا نے میری پشت کعبے سے لگائی. کہا پروردگارہ تجھے اس بچے کا واسطہ بارش برسا دے. میرے چچا کو مجھ سے اتنی محبت تھی، آج مجھے چچا یاد آ رہے ہیں. بزرگوں میں رسول خدا کو حضرت ابو طالب سے سب سے زیادہ محبت. بس بے وقت تمام ہو گیا. اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، درود آل محمد بلند تر صلوات. توجہ فرما رہے ہیں؟ تھوڑی سی دیر اور پڑھوں یا مسائل پہ آ جاؤں؟ یعنی تھوڑی دیر اور سنیے گا.
عزیزان گرامی، اب بہت سے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ جب جناب ابو طالب علیہ السلام کا آخری وقت تھا تو رسول خدا نے ان کے کان میں کہا، کہاں کہا؟ کان میں، چچا جان کلمہ پڑھ لیجئے، میں آپ کی شفاعت کر دوں گا۔ تو ایک بات تو پتہ چل گئی، شفاعت ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ دیکھیں کان میں بات کیوں کہی جاتی ہے؟ تاکہ دوسرے نہ سنیں۔ میرے ساتھ یہ آئے مجھے پانی پلا رہے ہیں، میں کان میں کہوں مثال کے طور پہ پانی ٹھنڈا ہے یا گرم ہے، ایسا کر دو ویسا، کان میں اس لیے کہوں گا تاکہ آپ نہ سنیں، نہیں ہے مجمع۔ مجھے تعجب ہے مسلمانوں پہ، سننے پہ آتے ہیں تو کان میں کہیں بات سن لیتے ہیں، اور نہیں سنتے تو غدیر میں چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں من کنت مولا۔ توجہ فرما رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں دوبارہ پیش کریں۔ رضانے کے نامی سننے پہ آتے ہیں تو کان میں بہی کہیں بات سن لیتے ہیں، اور نہیں سننے پہ آتے تو چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا۔ تو مدینے والوں نے پوچھا، کیونکہ پیغمبر نے کہا تھا فَلْيُبَلِّغِ الْحَاضِرَ الْغَائِبِ، جو یہاں حاضر ہے وہ غائب کو ضرور بتا دے۔ میری بات پہنچی؟ جو یہاں موجود ہے، جو حاضر ہے، وہ اسے بتائے جو حاضر نہیں ہے۔ فَلْيُبَلِّغِ الْحَاضِرَ الْغَائِبِ، جو غائب ہے، جو نہیں آیا، اسے بتا دینا۔ جو نہیں آئے چھو انہوں نے پوچھا کیا تھا، کون سا علی تھا؟ تو ایک نے کہا میں دور بیٹھا تھا، میں نے نہیں دیکھا۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ میں تو دور تھا، مجھے نہیں نظر آیا۔ کبھی تم تو سب سے آگے بیٹھے تھے، آپ تو سب سے آگے بیٹھے تھے، آپ نے کیوں نہیں دیکھا؟ کہ میں نے دیکھا روشنی زیادہ تھی، سورج بڑا تیز تھا، مجھے نہیں پتا یہ سورج کی روشنی زیادہ تھی یا علی کے چہرے کی۔ حیدری توجہ فرما رہے ہیں، اور حبیب خدا فرما رہے ہیں میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا، اللہ کی کتاب اور اپنی اطرت، اپنے اہل بیت۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے اگر ان دونوں کو تھامے رکھو، نہ قرآن کو چھوڑنا نہ اہل بیت کو۔ انہما لن یفترقا، یہ دونوں ایک دوسرے سے دور نہیں ہوں گے۔ توجہ، اگر سمجھو نا قرآن ہے تمہارے پاس اور اہل بیت نہیں ہے تو سمجھ جانا قرآن بھی نہیں ہے، کیونکہ قرآن ہے اہل بیت کے ساتھ۔ اب بغیر اہل بیت کے لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے لیکن سمجھ نہیں آئے گا۔ نہیں ہے سارا مجمع، سن لیجئے حدیث المحجۃ البیضاء فیض کاشانی نے لکھی ہے، ربا تھالی القرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے قرآن کے پڑھنے والے ہیں، بہت سے قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں۔ کون؟ قاری قرآن، تلاوت کرنے والا۔ مولا فرماتے ہیں کہ بہت سے قرآن کے ایسے قاری ہیں، تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے قرآن ہیں، اور قرآن انہی پہ لعنت کرتا ہے۔ نہیں ہے مجمع، پڑھ بھی قرآن رہے ہیں اور قرآن ہی انہی پہ لعنت کر رہا۔ یہ کون سا قاری جس پہ قرآن لعنت کر رہا؟ جو علی کو چھوڑ کے قرآن پڑھے۔ حضران گرامی، قرآن کی بھی تعظیم کریں، اہل بیت کی بھی تعظیم کریں۔ یزید کے باپ نے قرآن نیزوں پہ اٹھائے، یزید نے آل محمد کے سر نیزوں پہ اٹھائے، کہیں قرآن نیزوں پہ، کہیں آل محمد کے سر نیزوں پہ۔ بہت سے لوگوں نے تو اہل بیت اور قرآن دونوں کو نیزوں پہ اٹھایا، لیکن اہل بیت جب نیزوں پہ بھی آئے تو انہوں نے قرآن سنا۔ یہاں تک کہ عیسائیوں کا مجمع تھا رک گیا،
ایک عیسائی پادری نے کہا کیا بات ہے، کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا دیکھ رہا ہوں یہ قرآن پڑھ رہا ہے، یہ سر کلام کر رہا ہے، تن سے جدا ہے۔ کہا لیکن اس کے چہرے پہ تو خون ہے۔ کہا خون کے باوجود نور ہے۔ پوچھا مسلمانوں سے یہ کون ہے؟ کہا یہ باغی ہے۔ کہا نہیں، باغی نہیں ہو سکتا، یہ اتنا کوئی پاک ہے جو قرآن پڑھ رہا ہے۔ بس بھائی اس سے پہلے کہ پورا میں مصائب پڑھوں، مجھے بتایا کہ تابوت برآمد ہوگا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا۔ میں تو امام موسیٰ کاظم پہ پوری مجلس پڑھنا چاہتا تھا، بانی نے درخواست کی کہ نہیں، اور میں کہا مولا علی کی، تو اسی لیے میں پھر اہل بیت کے متعلق میں نے پڑھا۔ آئیں ذرا میرے ساتھ چلیں۔ عزیزان گرامی، اہل بیت کل بھی مظلوم تھے، آج بھی مظلوم ہے۔ جنت البقیع جا کے دیکھیں، کچھ ملعونوں نے قبریں گرائی۔ کیوں؟ ان سے برداشت نہیں کہ آل محمد کے اتنے زائرین، ہمارے والوں کی کوئی زیارت نہیں کرتا۔ آل محمد سے نہ لڑو، ان سے لڑو گے تو دنیا میں بھی ذلیل ہو، آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہو۔ لیکن آج ٹوٹی ہوئی قبروں پہ بھی کتنے زائر ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے جب زائرین جاتے ہیں تو ٹوٹی ہوئی قبریں ہوتی ہیں، کتنا مصائب ہوتا ہے، کتنا وہ ڈنڈے مارتے ہیں، یہاں توسل نہ کرو، زیارت نہ پڑھو، سلام نہ کرو، رو مت۔ لوگ روتے رہتے ہیں، مار کھاتے ہیں، لیکن کہتے ہیں خبردار، بنو امیہ بنی عباس نے گلے کاٹے، ہاتھ کاٹے، پاؤں کاٹے، زیارت پہ نہ آؤ، زیارت نہیں رکے، یہ آل محمد ہیں۔ آئیں ذرا میرے ساتھ چلیے گا، بس بھئی جہاں تک اللہ ساتھ دے گا، میں اتنی تفصیل سے پڑھنا نہیں چاہتا تھا۔ مغرب کا وقت قریب ہے، تابوت برآمد ہوگا۔ کون ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام؟ امام کو زہر دیا گیا، اور جب زہر دیا گیا نا تو کچھ شیعہ مولا سے ملنے گئے تھے، تو انہوں نے دروغہ کو پیسے دیے امام کی زیارت کروا دے۔ اس نے کہا آؤ میرے ساتھ۔ سامنے جنگلہ لگا تھا، دور امام علیہ السلام تھے، اس نے اشارہ کیا وہ تمہارے امام ہیں۔ ایک شیعہ نے کہا کہاں؟ کہا وہ جو کپڑا ہے نا۔ کہا امام اتنے کمزور ہو گئے ہیں۔ کہا تمہارے امام کو کھانا نہیں دیتے۔ ہاتھ جوڑ کے جملہ کہوں گا، مجھے معاف کیجئے گا، سادات غیر سادات اگر برداشت نہ کر سکے، دنیا میں اصول ہے، جب کوئی قیدی مر جاتا ہے نا، اس کی زنجیریں کاٹ دی جاتی ہیں۔ شاید آج بھی ہو، لیکن میں نے دنیا میں دیکھا ہے، عراق ہو، ایران ہو، لبنان، شام، پاکستان، ہندوستان، دنیا میں کہیں چلے جائیں، جہاں جہاں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا تابوت برآمد ہوتا ہے نا، آپ ہمیشہ دیکھیں گے اس پہ زنجیریں ہوتی ہیں۔ کبھی غور کیا یہ زنجیریں کیوں ہیں؟ جب پل بغداد پہ تابوت رکھا گیا تھا نا، تو ایک شیعہ نے پوچھا تھا مزدوروں سے، جس امام کے 18 جوان بیٹے، 4 مزدوروں کو پیسے دے کے تابوت اٹھوایا گیا، کہا امام کا تابوت اٹھاؤ پل بغداد پہ رکھ دو۔ جب امام علیہ السلام کا تابوت پل بغداد پہ رکھا نا، تو ایک شیعہ نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے، تم نے زنجیریں کیوں نہیں کاٹی؟ قیدیوں کی زنجیریں کاٹ دی جاتی ہیں۔ تو ایک مرتبہ اس نے کہا تمہارے امام کی زنجیریں ان کا گوشت کھا گئے تھے، زنجیریں ہڈیوں تک چلے گئے، اس لیے ہم زنجیریں کاٹ نہیں سکتے تھے۔ تو ایک ہی تو امام ہے، آئیں ذرا میرے ساتھ چلیے گا۔ امام رضا علیہ السلام سے پوچھا کسی نے، مولا آپ گھر کے صحن میں کیوں سوتے ہیں؟ کہا میری 19 بہنیں ہر رات مجھ سے پوچھتی ہیں بھیا بابا کب آئیں گے؟ آپ جانتے ہیں نا بیٹیوں کو باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے، ہر عید پہ بیٹیاں انتظار کرتی ہیں باپ عیدی دینے آئے۔ ابھی بھی رسم ہے آپ کے ہاں، باپ عیدی دینے جاتے ہیں، اور اگر باپ نہ ہو تو پھر بڑا بھائی کہتا ہے بھائی جاتے ہیں، ارے بہنیں انتظار میں ہوں گی، باپ نہیں ہے میں عیدی دے آؤں۔ اور اگر ہر عید پہ بیٹیاں کہیں ہائے ہمارا باب الحوائج بابا، عزیزان گرامی امام موسیٰ کاظم باب الحوائج ہیں، 4 باب الحوائج ہیں، ہمارے تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ آئیں ذرا میرے ساتھ چلیے گا، ابھی تو میں نے سارے مسائل پڑھے نہیں ہیں، رونے میں بخل نہ کیجئے گا۔ امام نے خود کہا جب ہم پہ رو تو بلند آواز سے رویا کرو،
جب چوتھے امام سے پوچھا مولا کیوں؟ کہا ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پہ. کہا مولا کیوں؟ کہا کیونکہ میری پھپھیاں جب روتی تھی نا وہ ملعون تازیانے مارتے تھے. اے زینب آپ قیدی ہیں، رونے کی اجازت نہیں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس بھائی چلیں گے، پیش کروں آپ کے لیے. امام کو زہر دیا. بس بھائی جب زہر دے دیا گیا، رات کا وقت تھا، امام رضا تڑپنے لگے. سارے بہن بھائیوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ امام رضا بڑے بھائی تھے، کیا بات ہے اس طرح سے کیوں رو رہے ہیں؟ مولا نے ایک مرتبہ بہنوں سے کہا آج رات ہم یتیم ہو رہے ہیں، ہمارے بابا کو زہر دے دیا. ہارون الرشید ملعون نے امام کو زہر دیا. بس بھئی تفصیل میں نہیں جا رہا، اگر دیکھ سکے سب میری طرف دیکھیے گا. اس سے پہلے کہ میں پوری شہادت پڑھوں ایک میرا جملہ سن لیجئے، ہاتھ جوڑ کے پیش کر رہا ہوں. تاریخ میں 3 تابوت بڑے مظلومیت کے ہیں. پہلا مدینے میں تابوت ہوتا ہے. تابوت کو سامنے سے مولا علی نے کاندھا دے رکھا، پیچھے 2 بیٹے چل رہے ہیں، نام حسن و حسین ہے. مولا تابوت لے کے چل رہے ہیں، رات کی تاریکی، جنازے میں صرف 14 افراد. یہ تابوت جناب سیدہ کا. مولا نے تابوت روکا اور ایک مرتبہ کا بیٹا حسن مجھے تابوت کے پیچھے کسی کی آہٹ محسوس ہو رہی ہے. مولا نے کہا ہاں بابا زینب آ رہی ہے. مولا علی نے فرمایا بیٹا حسن میری غیرت برداشت نہیں کرتی، زینب جنازے میں گھر سے باہر آئے. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا مدینہ شہر ہے، رات کا وقت ہے، ماں کا جنازہ ہے، باپ کا سایہ ہے، بھائیوں کا ساتھ ہے، بی بی کے سر پہ برقع ہے، مولا آلے نے دے. مولا آپ تب کیا کریں گے جب کوفہ شہر ہوگا، مجمع عام ہوگا، نامحرموں کا مجمع ہوگا، بی بی کی چادر چھینی جا چکی ہوگی، ہاتھوں میں پتھر ہوں گے، باغیوں کے نعرے ہوں گے، آپ کی بیٹیاں ہوں گی کوفے کا بازار. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. 3 تابوت پیش کر رہا ہوں. پہلا تابوت مدینہ کا جناب سیدہ کا. سنیں گے دوسرا تابوت کس کا؟ دمشق شہر ہے، زندان ہے، ایک چھوٹی سی بی بی کا تابوت ہے، بھائی کے گلے میں توق ہے، ہاتھوں میں زنجیریں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں. مولا سجاد نے بہن کا لاشا اٹھایا، آواز دی او میرے 72 کے لاشے اٹھانے والے بابا اپنی بیٹی کا لاشا لے لے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. رونے میں بخل نہ کیجئے گا. پڑھوں آخری تابوت. تیسرا تابوت پل بغداد ہے، دھوپ ہے، گرمی ہے. کبھی دھوپ میں بھی لاشیں رکھے جاتے ہیں. ہائے امام موسیٰ کاظم، امام زمانہ سلام کرتے ہیں نا تو سلام کر کے کہتے ہیں میرا سلام میرے اس دادا پہ جن کے تابوت کو 4 مزدوروں نے پیسے لے کے اٹھایا. ایک 5ویں مزدور کو پیسے دیے، کا نعرہ لگاتا جا. وہ کیا نعرہ لگاتا تھا؟ ماتا امام الرفضہ، رافضیوں کا امام مر گیا. ایک مرتبہ تابوت اٹھایا، پل بغداد پہ لائے. جب دھوپ میں تابوت رکھا، 7 کاظمین تھا، انہوں نے آواز دی او شیعو تمہارا امام مر گیا. سارے شیعہ آئے. ایک شیعہ نے کہا ہمارے امام مرتے نہیں، شہید ہوتے ہیں. ایک مرتبہ اس نے تابوت کو سامنے سے کفن کھولا، امام کے آگے ہاتھ باندھے، کہا مولا خود بتائیے آپ طبیعی موت گئے ہیں یا قتل کیے گئے؟ امام نے بند آنکھوں سے کہا قتلاً قتلا، انہوں نے مجھے زہر دیا ہے. سارے شیعہ تڑپنے لگے. بس بھئی تھوڑی سی دیر میں تابوت برآمد ہونے والا ہے، سارا مجمع میرے ساتھ ہوگا، میری طرف دیکھتے رہیے گا. 2 سے 4 منٹ کی زحمت دوں گا. ابھی تابوت نہیں آئے گا، بس میرے بھائی تابوت لانے والے ہیں. مجمع ہے میرے ساتھ. چلیے گا ذرا، بغداد ہے. سارے شیعہ آئے، بڑی تعظیم سے تابوت اٹھایا، بڑی بلند آواز سے رونے لگے ہائے ہمارے امام مارے گئے. جب سب روتے ہوئے تابوت لائے نا کاظمین میں، آپ جانتے ہیں نا امام کو صرف امام قبر میں اتار سکتے ہیں. اب سارے شیعہ پریشان، ایک دوسرے سے کہتے تم قبر میں اترو، کہا نہیں میں گنہگار ہوں. دوسرا کہتا تو قبر میں اتر جا. سب پریشان کھڑے ہیں. اتنے میں سب نے دیکھا مدینے سے ایک جوان آ رہا. وہ جوان آگے بڑھا، اپنے آپ کو تابوت پہ گرایا، سینے سے سینہ ملایا،
بلند آواز سے رو کے کہنے لگا بابا میری بہنیں بہت یاد کرتی ہیں، بابا ہر عید پہ میری بہنیں کہتی تھی بابا کب آئیں گے، بابا یتیم بہنوں کا سلام، بابا آپ کا بیٹا رضا آ گیا۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اے امام رضا آپ نے بڑی تعظیم سے تابوت اٹھایا، لیکن کربلا میں ایک لاشا دھوپ میں پڑا رہا 3 دن تک بے گور و کفن۔ اجرکم اللہ، بس بھائی 2 منٹ کی ضرورت، بس بھائی 2 منٹ کے لیے رک جائیں گے، ابھی فوراً نہیں، ہاتھ جوڑ کے لے چلوں آپ کو۔ آپ جانتے ہیں نا ہر بیٹا چاہتا ہے میں باپ کا جنازہ بڑی تعظیم سے اٹھا، ہر بیٹے کی حسرت ہوتی ہے جب میرا باپ دنیا سے جائے تو میرے باپ کا سر میرے زانوں پہ ہو، اور اگر کوئی بیٹا سجاد ہو باپ میدان کربلا میں خاک پہ سر رکھے ہو تو بیٹا تڑپے گا یا نہیں تڑپے گا؟ لیکن میں کہوں گا مولا اتنا نہ تڑپے، آپ کی دادی آ گئی، بی بی نے برقع پھیلایا، میرے حسین ماں جنت البقیع سے آ گئی۔ اجرکم اللہ، وہاں امام موسیٰ کاظم کا تابوت اٹھا، امام رضا نے کاندھا دیا، ایک مرتبہ سارے کے سارے شیعہ کھڑے ہوئے، بڑی تعظیم سے امام کے نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔ امام نے کہا قبر میں خود اتاروں گا، مولا نے جسد مطہر کو ہاتھوں پہ بلند کیا، بڑا پاک کفن تھا، جنت سے کفن آیا تھا۔ سارے شیعہ نے کہا اتنے نحیف امام، اتنی خوشبو، کہ یہ تمہارے امام ہیں۔ بڑی تعظیم سے تابوت اٹھایا، قبر مطہر میں امام رضا نے خود رکھا۔ میرا دل کہتا ہے جناب سیدہ آ گئی ہوں گی، اے رضا آرام سے جسم کو رکھنا، میرے بیٹے کو بڑا سخت زہر دیا گیا، نہ جانے جناب سیدہ کہاں کہاں جنازوں کو لینے آئے ہیں۔ ہائے بی بی کتنی مظلومہ ہیں آپ، لوگوں نے آپ کے بیٹوں کو کہاں کہاں زہر دیا، لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے۔ بس بھی آخری جملہ سن لیجئے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو امام رضا نے اپنے ہاتھوں سے بڑی تعظیم سے اٹھایا، جسد کو رکھا، قبر کو بند کیا، کہا یہاں مزار بنے گا، اور ساتھ میں اشارہ کیا میرے بابا کی پشت پہ میرا بیٹا دفنایا جائے گا، یہاں 2 امام ہوں گے، دونوں کا روضہ بنے گا۔ ہاتھ جوڑ کے کہوں سونے چاندی کی زری ہوگی، لیکن ایک جملہ کہوں گا جب آپ کربلا جائیں نا تو کبھی یہ نہ سوچئے گا ظلم نہیں ہوا، وہ جو سونے چاندی کی زری کے اندر لاشا رکھا ہے نا وہ بڑا زخموں سے چور چور ہے، اس لاشے پہ گھوڑے دوڑائے گئے۔ ماتم حسین، یا حسین